Recording stopped. Recording in progress. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری گفتگو شرائط وضو کے ذیل میں چل رہی تھی اور گفتگو ہماری نیت شرط جو ہے وضو کی کہ نیت ہونی چاہیے. اوپر مسئلہ نمبر 137 انکمپلیٹ رہ گیا تھا، اس کو میں ذرا کمپلیٹ کر دوں. 3 صورتیں تھی اس مسئلے کی، 2 صورتیں ہم نے بیان کر دی تھی اور تیسری صورت باقی تھی. توجہ کریں، پہلی صورت کیا تھی؟ پہلی صورت یہ تھی کہ مسجد وقف ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور وہاں سے وضو کر کے کسی اور جگہ پر نماز پڑھنے کا اگر ارادہ ہو تو وضو جائز نہیں ہے. اس میں 3 صورتیں تھیں. پہلی صورت یہ کہ اگر کوئی شخص وہاں وضو کرتا ہے اس ارادے سے کہ میں وہیں پر نماز پڑھوں گا، بعد میں اس کو پتہ چلے کہ وہاں پر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو آگے سیستانی نے فرمایا کہ اس کا وضو صحیح ہے. آخوی فرماتے کہ اس کا وضو صحیح نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے. اس کے اندر 2 صورتیں ہیں، 2 سچویشن ہیں. پہلی سچویشن یہ ہے کہ احتمال یہ ہے کہ شاید وہ یہاں پر نماز نہ پڑھ سکے، مثلا شاید مسجد پر تالا ہو اور نماز نہ پڑھ سکوں. یہ اے سچویشن. بی سچویشن کہ وضو کرتا ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اور یقین ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھ سکوں گا. تو آگے سیستانی اے اور بی دونوں سچویشن میں وضو کو صحیح مانتے ہیں. آگے خوئی اے سچویشن میں جہاں پر چانس ہے کہ وہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکے گا، تو وہاں پر وضو باطل ہو جائے گا اگر بعد میں وہاں پر نماز نہ پڑھ سکے. جیسے مثال کے طور مسجد پہ تالا لگا ہوا ہے، وضو کر کیا وضو خانے سے نہ مسجد کی، اور بعد میں اس مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وضو نماز خانے میں تالا لگا ہوا ہے، اور اس نے احتمال بھی دیا تھا کہ شاید میں یہاں پہ نماز نہ پڑھ سکوں. تو اس صورت میں اس کا وضو باطل ہو جائے گا آگے خوئی کے لحاظ سے. آگے سیستانی کے لحاظ سے وضو صحیح ہے. اس کی بی سچویشن کیا ہے؟ اس کی بی سچویشن یہ ہے کہ وہ وضو کرتا ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے اور یقین تھا کہ میں اس مسجد میں نماز پڑھ لوں گا، اور بعد میں وہ نماز نہ پڑھ سکے کیونکہ دیکھا کہ مسجد پہ تالا لگا ہوا ہے. تو کوئی آگے سیستانی دونوں کے اعتبار سے یہاں پر نماز صحیح ہو جائے گی. یہ ہو گئی دوسری سچویشن. تیسری سچویشن جو باقی رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اصلاً غافل ہے، مثلا اس کے ذہن میں ہی نہیں ہے کہ اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، یا معذرت کے ساتھ توجہ کریں، جو تیسری سچویشن ہے اس میں خود 2 صورتیں بناتے ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اس کو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، یہ اعتقاد تھا کہ اس قسم کی کوئی شرط ہی نہیں ہے، یا وہ غافل تھا بغیر توجہ کے اس نے وضو کیا، بعد میں وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکا. تو ان دونوں صورتوں میں بھی آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کا وضو صحیح
رہے گا. خوب اب یہ انشاءاللہ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. ہماری گفتگو چل رہی تھی نیت میں. توجہ کریں، نیت میں ہم نے بیان کیا کہ نیت میں دو قسم کی نیت ہوتی ہے، یعنی نیت کے دو پارٹ ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس فعل کو، اس کام کو انجام دینے کا ارادہ کیا ہو، جیسے میں نے مثال دی تھی رکوع کی، کہ وہ جھکا ہے رکوع کی نیت سے نہیں بلکہ مفاتیح الجنان رکھنے کے لیے جھکا ہے، تو یہ کہلائے گا کہ جو جھکا ہے وہ رکوع کی نیت سے نہیں جھکا ہے. تو اب وہ اس جھکی ہوئی پوزیشن کو رکوع کی نیت کر لے تو کافی نہیں ہوگا. بس پہلا نیت میں شرط کیا ہے؟ نیت میں پہلی شرط یہ ہے کہ اس فعل کو انجام دینے کی نیت سے اس نے اس کام کو انجام دیا ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کام کو انجام دینے کا موٹیویٹ کرنے والا وہ جو ہے وہ حکم خدا کو بجا لانا ہو، نہ یہ کہ یہ میں موٹیویٹ ہوا ہوں کسی اور غرض سے، بلکہ اس کام کا جو موٹیویٹر ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانے کی نیت سے میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں. بس توجہ فرمائیں آپ نے، یہ دو چیزیں مل کر نیت بنتی ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں، اور اس کی جو تفصیل تھی وہ کل ہم نے بیان کی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ موٹیویٹر اللہ کا حکم بجا لانا ہو اور اس میں اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص کی ڈیفینیشن ہم نے بیان کی، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. اب لوگوں کو دکھانے کے لیے چاہے تھوڑا سا بھی، لیکن دو چیزیں ہیں. ایک دفعہ یہ کہ میں قربت اللہ کے لیے اللہ کے لیے اس کام کو انجام دے رہا ہوں، لیکن مجھے خوشی ہو رہی ہے. میرا موٹیویٹر لوگوں کو دکھانا نہیں ہے، مجھے موٹیویٹ کرنے والی چیز لوگوں کو دکھانا نہیں ہے بلکہ وہ قربت اللہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ مجھے خوشی ہو رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ مشکل نہیں ہے، اس میں عبادت باطل نہیں ہوگی. توجہ فرمائیں، اس میں عبادت باطل نہیں ہوگی. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ قابل توجہ مسئلہ ہے. اچھا، یہ مسئلہ میں نے شاید پہلے آپ کی خدمت میں بیان نہ کیا ہو. یہ مسئلہ فی الحال جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، دو مقامات پر فقہا نے بحث کیا ہے اس مسئلے کو. ایک وضو کے چیپٹر میں جہاں پر شرائط وضو میں نیت کی گفتگو ہے، اور دوسری اسی بحث کو چھیڑا ہے، اس بحث کو کیا ہے فقہا نے نماز کی ابتدا میں تکبیرۃ الاحرام سے پہلے نیت کے مسئلے میں. اور وہاں پر کافی اس سے زیادہ پوائنٹس کو بیان کیا ہے، وہاں پر بیان کیا ہے. لیکن یہاں پر بھی ایک بہرحال تفصیل ہے. مسئلہ کیا ہے؟ توجہ کریں. دیکھیں، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک نیت ہو گئی قربتاً اللہ، صحیح، ایک ہو گئی قربت اللہ. اس کے بعد وہ قربت اللہ میں کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے، بریکٹ میں لکھے، یعنی ریاکاری نہ ہو گیا یہ مسئلہ. اس کے بعد اب کوئی شخص قربتاً اللہ عبادت کو انجام دے رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ریاکاری کے علاوہ کوئی اور نیت ہے، وہ نیتیں 3 قسم کی ہو سکتی ہے، ABC 1 2 3. کبھی وہ دوسری نیت ایک اچھا عمل ہے، جیسے اپنے بچے کو تعلیم دینے کے لیے وضو کر رہا ہوں، قربت اللہ بھی ہے اور اپنے بچے کو تعلیم دینے کے لیے بھی ہے.
اس کو کہتے ہیں راجح، اچھا کام. ایک دفعہ وہ جو دوسرا عمل ہے جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ مباح کام ہے، وضو بھی اور ٹھنڈک بھی پہنچانا. اور کبھی اس کے ساتھ جو دوسری نیت ہے وہ حرام کی نیت ہے. کل ہم نے اشتباہاً جو مثال دی تھی حرام کی، وہ جلدی میں ہم نے غلط مثال دے دی تھی. مثال کیا ہے اس کی؟ صحیح مثال اس کی کیا ہے کہ توجہ کیجیے گا کہ نماز کی نیت ہے قربت اللہ، اور ساتھ ساتھ ایک حرام بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے. وہ حرام کی مثال کیا ہے؟ وہ حرام کی مثال یہ ہے کہ میرے یہاں پر نماز پڑھنے سے پیش امام کی توہین ہو رہی ہے. میں اگر کھڑا ہو، دیکھیں توجہ کیجیے گا، ان تینوں مثالوں میں ایک ہی عمل کے اوپر واجب کا عنوان بھی آ رہا ہے، مستحب کا عنوان بھی آ رہا ہے. واجب کا عنوان بھی آ رہا ہے، مباح کا عنوان بھی آ رہا ہے. واجب کا عنوان بھی آ رہا ہے، حرام کا عنوان بھی آ رہا ہے، ایک ہی عمل پر. اب میں ان تینوں کی ایگزامپل ریپیٹ کرتا ہوں. ایک ہی عمل پر واجب کا عنوان بھی آ رہا ہے اور مستحب کا عنوان بھی آ رہا ہے کہ میں نماز مغرب پڑھ رہا ہوں تو یہاں پر خدا نے جو مجھ پر نماز مغرب واجب قرار دی، تو یہ میری جو نماز ہے اس کے اوپر، خود اس نماز کے اوپر واجب کا عنوان بھی آ رہا ہے کیونکہ میں نماز مغرب پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں اپنے بچے کو پڑھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں نماز مغرب کس طرح پڑھتے ہیں. تو خود یہ ایک نماز دو عنوان، ایک اینگل سے واجب کا، ایک اینگل سے مستحب کا. بس توجہ کیا، ایک ہی عمل کے اوپر دو عنوان اور دو چیزیں، دو سبجیکٹ اس پر آ رہے ہیں، واجب کا بھی اور مستحب کا بھی. اسی طرح وضو کر رہا ہوں، خود اس وضو میں واجب کا بھی عنوان آ رہا ہے، واجب کا سبجیکٹ بھی آ رہا ہے کیونکہ میں وضو کر رہا ہوں نماز کے لیے، اور ٹھنڈک پہنچانے کا بھی عنوان آ رہا ہے کہ خود میرے اس وضو کرنے سے جب میں نے نیت کیا، ہاتھ میں چلو میں پانی لیا اور وضو کی نیت سے پانی ڈال رہا ہوں، تو یہ وضو بھی ہو رہا ہے، چہرہ دھل بھی رہا ہے وضو کی نیت سے، اور ٹھنڈک بھی پہنچ رہی ہے. خود ایک ہی چیز میں دونوں عنوان ہیں. واضح؟ اور تیسری مثال کیا ہے کہ واجب کا سبجیکٹ بھی اس پر آ رہا ہے، واجب کا عنوان بھی اس پر آ رہا ہے، اور حرام کا عنوان بھی آ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ میرا یہ نماز پڑھنا فرادہ، یہاں پر پیش امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہے، اب میں فرادہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور میرے اس نماز پڑھنے سے، کھڑے رہنے سے نہیں، بس ایک دفعہ میں کھڑے باتیں کر رہا ہوں نہیں، کھڑے رہنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو لوگ دیکھنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ یہ شخص اس پیش امام کو عادل نہیں سمجھ رہا ہے جس سے پیش امام کی توہین ہو رہی ہے. تو خود نماز کے اوپر دو سبجیکٹ آ رہے ہیں، نماز مغرب کا عنوان بھی آ رہا ہے جو واجب کا عنوان ہے، اور توہین، یہ نماز، خود یہ نماز اہانت مومن کا سبب بن رہا ہے. توجہ فرمایا آپ نے؟ یہ کل کی جو ایگزامپل تھی، وہ ایگزامپل کو میں بتاؤں کہ وہ ایگزامپل کیوں غلط تھی. توجہ کیجیے گا، وہ ایگزامپل کیا دی تھی ہم نے کہ میں چھت پر جا کر نماز پڑھتا ہوں تاکہ نماز مغرب بھی ادا کروں اور نعوذ باللہ من ذالک نامحرم عورت کو بھی دیکھوں. تو وہاں پر دو الگ الگ ایکشن ہے. نماز کے ایکشن کا نامحرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نامحرم کو دیکھنے کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، دو الگ الگ ایکشن ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اس میں تو نماز صحیح ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے،
جہاں پر دو الگ الگ ایکشن، دو الگ الگ کام، دو الگ الگ فعل ہو، ایک کے اوپر مائک بند کر دیے. اگر دو الگ الگ ایکشن ہو، دو الگ الگ کام ہو، ایک کے اوپر واجب اور ایک کے اوپر حرام، تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ گناہ اپنی جگہ پر گناہ ملے گا، نماز ہو جائے گی. توجہ کیا آپ نے؟ ہماری گفتگو کہاں پر ہے کہ ایک ہی ایکشن کے اوپر ریاکاری کو چھوڑ کر. ریاکاری کے لیے ہمارے پاس ایک الگ سے دلیل ہے کہ اگر عبادت میں غیر خدا کا اگر ارادہ آ جائے، غیر خدا کو دکھانے کا قصد آ جائے، تو چاہے بہت ہی مختصر ہو پھر بھی نماز باطل ہو جائے گی، کہ جس کی تفصیل ہم نے بیان کی کہ ریاکاری کس کو کہتے ہیں. ریاکاری سے ہٹ کر ایک نماز کے اوپر 3 مختلف سبجیکٹس آ سکتے ہیں، 3 مختلف عنوان آ سکتے ہیں. ایک دفعہ مستحب کا عنوان آ رہا ہے، ایک دفعہ مباح کا عنوان آ رہا ہے، ایک دفعہ حرام کا عنوان آ رہا ہے. یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی. اس کے بعد یہاں پر اب میں بات کو، ویسے تو آغا خوئی نے اس کی 4 قسمیں بیان کی ہے، اپنے درس خارج میں 4 قسمیں بیان کی، لیکن میں آپ لوگوں پر رحم کرتے ہوئے یہ 4 قسمیں نہیں بیان کرتا ہوں. انٹرسٹنگ ہے یہ، لیکن اب یہ 4 قسمیں شاید وہاں پر آئے گی جب ہم نماز میں پہنچیں گے، تو نماز کی نیت میں. اب میں چلیں اس کو اگنور کر دیتا ہوں ان 4 قسموں کو. یہاں پر جو آغا خوئی آغا سیستانی کی عبارت ہے اس کو پڑھتا ہوں. آغا خوئی آغا سیستانی فرماتے ہیں، دیکھیں یہاں پر ایک آپ کو ایک اصطلاح سے آگاہ کروں، جہاں پر ایک ایکشن کے اوپر 2 عنوان، 2 سبجیکٹ آ رہے ہوں، اس کو کہتے ہیں میرے ذہن سے بھی اس کا نام بھول گیا، کہ چلیں بات بہرحال واضح ہو گئی ہے. اب وہ اصطلاح میرے ذہن سے فی الحال نکل گئی، وہ اصطلاح کیا تھی؟ علی حال بات یہاں تک واضح ہو گئی. اب آغا کوئی آغا سیستانی کہتے ہیں جہاں پر جو مستحب والا عمل، مستحب والی نیت آ رہی ہے اور مباح والی نیت آ رہی ہے، اگر وہاں پر توجہ کیجیے گا، اگر وہاں پر قربت اللہ بالکل صحیح و سالم ہے، نماز پڑھ رہا ہوں میں مغرب کی، چاہے بچے کو پڑھانا ہوتا یا نہ ہوتا، میں نماز مغرب اپنی پڑھتا، ٹھنڈک پہنچانا ہوتا یا نہ ہوتا، میں اپنا وضو کرتا. اس کو کہتے ہیں قربت اللہ 100% ہے، 50-50 نہیں ہے. 50-50 کس کو کہتے ہیں؟ 50-50 کس کو کہتے ہیں؟ 50-50 اس کو کہتے ہیں اگر بچے کو نہیں پڑھانا ہوتا تو میں نماز مغرب نہ پڑھتا، اگر نماز کا حکم نہ ہوتا تو بچے کو پڑھانے کے لیے نہیں، سکھانے کے لیے نہیں پڑھاتا. 50-50 دونوں مل کر مجھے موٹیویٹ کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں 50-50. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر قربت اللہ 100% ہے. بچے کو پڑھانا ہوتا یا نہ ہوتا، بچے کو تعلیم کے لیے نماز مغرب پڑھنی ہوتی یا نہ ہوتی، میں حتماً نماز مغرب پڑھتا. بچے کو وضو کلاس میں سکھانا ہوتا یا نہ ہوتا، میں حتماً وضو کرتا، حتماً وضو کرتا. یعنی وضو میرا قربت اللہ ہے. اسی طرح مباح میں ٹھنڈک پہنچانا ہوتا یا نہ ہوتا، میں ہر حال میں وضو کرتا.
لیکن ہاں ٹھنڈک پہنچانا ہوتا ہے نا تو میں وہ وضو ہر حال میں کرتا ہے، قربت اللہ میرا 100% ہے۔ اس صورت میں اگر کوئی آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ وضو اور نماز جہاں پر ساتھ ساتھ مباح کا عنوان اور مباح کا سبجیکٹ بھی آ رہا ہے یا مستحب کا سبجیکٹ بھی آ رہا ہے، اگر کوئی آگے سیستانی کہتے ہیں کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی۔ خوب، اگر اس کے علاوہ والی صورت ہو، کون سی رہ گئی اس کے علاوہ کی صورت؟ جہاں پر حرام کہ میرا نماز پڑھنا مغرب کا سبجیکٹ بھی اس کے اوپر آ رہا ہے، واجب کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میری اس نماز پڑھنے سے پیش امام کی توہین بھی ہو رہی ہے۔ اس میں آغا خوئی تو فتویٰ دیتے ہیں، آغا خوئی فتویٰ دیتے ہیں، کیوں؟ اور یہ آپ لوگ کا ایک امتحان ہے، سوچے اس کا کہ آغا خوئی کیوں حرام قرار دیتے ہیں، آغا خوئی کیوں عبادت کو باطل قرار دیتے ہیں جہاں پر ایک فعل کے اوپر 2 سبجیکٹ آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آغا خوئی کیا کہتے ہیں؟ اجتماع امر نہیں محال ہے، امپاسبل ہے کہ امر بھی جمع ہو جائے اور خدا کی نہیں بھی جمع ہو جائے، لہذا کوئی فتویٰ دیتے ہیں کہ عبادت باطل ہے۔ لیکن آگے سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اگر قربت اللہ کی نیت ہے بھی تو بھی احتیاط واجب کی بنا پر وہ عبادت باطل ہو جائے گی۔ یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی۔ اچھا، ابھی ہماری گفتگو اسی کنڈیشن میں چل رہی ہے، شرائط وضو کی نیت میں ہی یہ ساری کی ساری گفتگو ہے۔ خوب، یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ ابھی مسئلہ نمبر 139 اسٹارٹ نہیں ہوا ہے، 138 کل پڑھا ہم نے، اور 139 ہم نے آج پڑھیں گے یا دیکھیں گے کہ آج کمپلیٹ کر پاتے یا نہیں کر پاتے۔ لیکن 138 پڑھ لیا، اس کے بعد ہے جو نیت کہ وضو کی شرط میں سے ایک شرط یہ کہ نیت ہونی چاہیے۔ ابھی تک ہم نے جو گفتگو کی، نیت کس کو کہتے ہیں، ریاکاری ہو جائے تو کیا ہو جائے، اگر کوئی اور نیت اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو کیا حکم ہے، یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب بحث ہے عجب، عین جیم بے، عجب، عبادت میں عجب آ جائے۔ عجب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا، عجب کس کو کہتے ہیں؟ عجب کو آغا خوئی یوں بیان کرتے ہیں، یعنی آغا خوئی آغا سیستانی دونوں کے اعتبار سے، لیکن عجب کی ڈیفینیشن منہاج میں نہیں ہے، آغا خوئی کے درس خارج میں جو عجب کی ڈیفینیشن ہے وہ یوں ہے۔ عجب کا مطلب کیا ہے؟ عجب کا مطلب ہے اپنے عمل کو بڑا سمجھنا، یہ سمجھنا کہ میرا عمل، یہ عقیدہ رکھنا کہ میں نے عظیم کام انجام دیا، بڑا کام انجام دیا۔ اب چاہے وہ بڑا کام کیفیت کی وجہ سے ہو، یعنی اتنی خوبصورت خضوع خشوع یا بکا اور گریے کے ساتھ نماز پڑھی، یا کوالٹی کی وجہ سے یا کوانٹٹی کی وجہ سے، کہ اگر کوئی فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض، اب نہیں معلوم کون، اگر کوئی کے بعض مشائخ، بعض استاد جو ہے وہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی طلوع فجر تک سجدے کی حالت میں ہوتے تھے، واقعاً تو یہ کوانٹٹی کے لحاظ سے بڑا کام ہے۔ بس انسان اپنے عمل کو بڑا سمجھے، یا کوالٹی کی وجہ سے یا کوانٹٹی کی وجہ سے۔ یا کبھی ممکن ہے ایک شخص کی حیثیت کے اعتبار سے، کیونکہ وہ خود شخصیت عظیم الشان شخصیت ہے، مثلا بادشاہ ہے، اب وہ ایک سجدہ بھی اگر خدا کی بارگاہ میں کرتا ہے تو یہ ایک بڑا عمل سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا بادشاہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے،
تو اس کو کہتے ہیں عجوب. عجوب کی ڈیفینیشن کیا بنی؟ عجوب کی ڈیفینیشن یہ ہوئی کہ انسان اپنے عمل کو بڑا سمجھے کہ میں نے یہ جو عمل انجام دیا ہے یہ بڑا عمل ہے، عظیم عمل ہے، اس کو عجوب کہتے ہیں. اس کے بعد یہ تو ہو گئی عجوب کی ڈیفینیشن. اب یہاں پر آگے کوئی بیان کرتے ہیں کہ عجوب کا منشا کیا ہے، کیوں عجوب پیدا ہوتا ہے. ایک اخلاقی گفتگو ہے جو اچھی گفتگو ہے. عجوب کیوں پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر؟ یہ کیوں خیال آتا ہے کہ انسان اپنے عمل کو بڑا سمجھے. اگر کوئی کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت دو چیزوں سے مرکب ہے. ایک یہ کہ وہ صحیح عمل انجام دے رہا ہے، تو نماز پڑھ رہا ہے، عمل صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ اس نے ایک اور چیز کو مخلوط کر دیا، مکس کر دیا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس کی جہالت اور غفلت کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے خدا کا حق ادا کیا. اپنی جہالت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے خدا کا کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے. جتنی بھی انسان عبادت کو انجام دے، خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں، خدا کی عظمت کے مقابلے میں انسان جتنی بھی عبادت انجام دے وہ ہیچ ہے، وہ زیرو ہے. وہ عبادت زیرو ہے خدا کی عظمت کے مد مقابل. لیکن وہ اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، جو صرف اپنے نفس میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اور خدا کی عظمت سے غافل ہے، عظمت خدا سے جاہل ہے، لہذا وہ اس عمل کو کیا سمجھ رہا ہے؟ بڑا سمجھ رہا ہے. بس یہ اس کا عجوب کا منشا کیا ہوا کرتا ہے. جیسے مثال دوں میں آپ کو کہ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ نماز شب پڑھ رہا ہے، اور نماز شب پڑھتے ہوئے خشوع ہے، گریہ ہے، گریہ کے بعد اس کو اپنا عمل بڑا عظیم کا شمار ہوا، بڑا محسوس ہو رہا ہے. کیوں؟ اس سے وہ خدا کی نعمتوں سے غافل ہے. اگر خدا کی عظمت اور خدا کی نعمت کو اگر مد نظر رکھے تو اس کا عمل خدا کی نعمت اور عظمت کے مقابلے میں زیرو ہے. اگر ساری زندگی سجدے میں بھی اگر گزار لیں تو بھی خدا کی عظمت اور خدا کی نعمت کے مقابلے میں اس کا یہ عمل کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب انسان غافل ہوتا ہے خدا کی عظمت اور خدا کی نعمت اور خدا کی بزرگی سے، جب انسان غافل ہوتا ہے تو پھر جو وہ انسان یہ عجوب اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، یعنی اپنے عمل کو عظیم قرار دیتا ہے. آج میں نے مثال کے طور ماہ مبارک رمضان میں 5 قرآن ختم کیے، میں نے ماہ مبارک رمضان میں 30 قرآن ختم کیے، میں نے ماہ مبارک رمضان میں مثال کے طور پر 300 قرآن ختم کیے. ہر روز کے مثلا 10 قرآن ختم کیے اور مہینے کے آخر میں میرے 300 قرآن ختم ہو گئے، تو میں اپنے عمل کو عظیم قرار دے رہا ہوں. یہ جہالت ہے. خدا کی عظمت کے مقابلے میں، خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں اگر میں ساری زندگی بھی عبادت کروں تو اس کا حق ادا نہیں کیا. لہذا یہ عجوب پیدا ہوتا ہے انسان کی جہالتوں کی وجہ سے، یہ عمل ایجاد ہوتا ہے. خوب یہاں تک تو عجوب واضح ہو گیا. اب عجوب کے بعد ایک نقطہ جس میں آگے سیسانی عبادت کو باطل کرتے ہیں، باطل قرار دیتے ہیں، اس لیے اس کو سمجھانا ضروری ہے. عبادت کو باطل قرار دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ وہی فرماتے ہیں کہ جب عجوب میں اضافہ ہو جائے، توجہ کیجیے گا، جب عجوب میں اضافہ ہو جائے اور انسان کس اسٹیج پر پہنچ جائے؟ اس اسٹیج پر پہنچ جائے کہ میں خدا کے اوپر احسان کر رہا ہوں. دیکھیں توجہ کیا آپ نے، خدا کے اوپر احسان کر رہا ہوں. بس جو مجھے عبادت انجام دینی تھی یہ اس کا حق تھا، اب میں گویا حق سے بڑھ کر اس کو دے رہا ہوں. توجہ کیا آپ نے، اس کو اس کے حق سے بڑھ کر دے رہا ہوں. اور میرا عقیدہ یعنی انجام دینے والا
کا عقیدہ یہ کہ اس سے بڑھ کر اس کا حق نہیں ہے، بلکہ میں نے اس کی عبادت کر کے ایک گویا احسان کیا، منت کی، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے اوپر ایک احسان کیا۔ حق یہ تھا کہ نماز مغرب پڑھوں، لیکن نماز مغرب کو اتنی خوبصورت نماز مغرب، خضوع و خشوع و پورے توجہ کے ساتھ، گریے کے ساتھ، یہ اس کا حق نہیں تھا نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ میں نے یہ گویا اس کے اوپر ایک احسان کیا۔ یہ تو بہت ہی خطرناک صفت ہو گئی، انتہائی بھیانک صفت ہو گئی کہ اگر کوئی فرماتے کہ بعض اس کو کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ادلال۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، اس کی ڈیفینیشن دوبارہ نہیں کروں گا میں، آگے یہ اس کا لفظ استعمال ہوگا، الف دال لام الف لام، ادلال۔ ادلال یعنی خدا کے اوپر احسان و منت اور اپنے عمل کو اتنا عظیم قرار دینا کہ گویا میں نے خدا کے اوپر احسان کیا۔ کیا کوئی فرماتے ہیں کہ بعض علماء اخلاق نے کہا کہ اس عجب کا عجب کہاں سے آیا ہے؟ اگر بعض علماء اخلاق نے کہا یہ کفر سے آیا ہے، لیکن اگر کوئی کہتے کہ نہیں، کفر نہیں، بلکہ یہ جہالت کی وجہ سے ہے، یہ جہالت کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے نہیں ہے۔ خوب، اب یہاں پر توجہ کریں، اب یہاں پر کل جو ایک بات آئی تھی، یہاں پر فوراً مجھے اجازت دے کہ میں اس مسئلے کو حل کر دوں کہ آغا سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ قربت اللہ میں ہر جگہ لے کر آتے ہیں، آغا سیستانی یہاں پر بھی لے کر آئیں۔ کل میں نے کہا تھا کہ اس کی وضاحت میں اگر سیستانی خالی قربت اللہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ ایک اور جملہ کہتے ہیں جو روزے میں بھی ہے، وضو میں بھی ہے، نماز میں بھی انہوں نے بیان کیا، اور ہر نیت میں آگے سیستانی اس کنڈیشن کو ساتھ لگاتے ہیں قربت اللہ کے ساتھ۔ وہ کنڈیشن کیا ہے؟ وہ یہ کہ اضافہ تذللیہ ہو۔ یہ مطلب ہے تذللیہ کہ اردو توضیح میں، ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، اردو توضیح میں جو عبارت آئی ہے آگے سیستانی کی، مختلف مقامات پر آئیے، یہ توضیح المسائل میں، نماز میں بھی آئیے، توضیح المسائل میں بھی آئیے، توضیح المسائل میں نیت کے باب میں، جی ایک سیکنڈ، یہ مسئلہ نمبر ہے 929 توضیح المسائل کا، مسئلہ نمبر 929، ضروری ہے کہ انسان نماز قربت کی نیت سے، یعنی تذلل اور خدا کے مقابل سر جھکانے کے لیے۔ تو اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مطلب ہے تذلل۔ تذلل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ادلال نہ ہو۔ توجہ کیا؟ یہ تذلل کا مطلب کیا ہے؟ ادلال نہ ہو۔ ادلال کسے کہتے ہیں؟ یعنی عبادت کو خدا کے اوپر منت اور احسان انجام دینے کی نیت سے نہ ہو۔ اگر کوئی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی ظاہراً کوئی ادلال میں عبادت کو حرام باطل نہیں قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر اس سے قربت اللہ، واقعی اگر قربت اللہ کی اگر نیت اگر ہو گئی ہے، تو اگر کوئی کہتے ہیں کہ ادلال سے، اگرچہ انتہائی قبیح عمل ہے اس کا، دیکھیں مجتہد، یاد رکھیے گا، مجتہد کوئی اہل منبر نہیں ہے، سخنرانی نہیں کرنی، اسے خطابت نہیں کرنی ہے، اسے ہر بات کے لیے، ہر چیز کے لیے دلیل ہونی چاہیے اس کے پاس۔ اگر کوئی کہتے ہیں کہ وہ چیز جو ہمارے پاس ثابت شدہ ہے کسی عمل کے صحیح ہونے کے لیے، وہ دو چیزیں ہیں، کیا؟ کہ میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں، اس کام کو انجام دینے کی نیت سے اس عمل کو انجام دے رہا ہوں، نمبر 1، اور نمبر 2،
حکم خدا کو بجا لانے کی نیت سے میں انجام دے رہا ہوں. خوب یہ اگر حاصل ہو گیا ہے خوب کافی ہے. ادلال ممکن ہے شاید یہ اس طریقے سے انسان کے دل میں یہ خیال آنا یا اس کو اس طریقے سے اس کے اندر یہ خیال آ جائے تو ممکن ہے یہ حرمت کی حد تک پہنچ سکتا ہے, حرام ہو سکتا ہے, لیکن ہر حرام سے عبادت کو باطل نہیں کرتا ہے. ہر حرام سے عبادت, وہ چیز جو عبادت کے لیے کافی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ دو چیزیں تھی, قربت اللہ اور عمل کو انجام دینے کی نیت سے. وہ چونکہ حاصل ہو گئی ہے لہٰذا عبادت کے باطل ہونے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. بس ادلال کو آگے کوئی جو ہے وہ موجب بطلان عبادت نہیں مانتے ہیں, عبادت کے باطل ہونے کو نہیں مانتے ہیں, لیکن آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اگر اس عجب اگر حد ادلال تک پہنچ جائے, یعنی اللہ کے اوپر عمل کے ذریعے سے منت اور احسان کر رہا ہے تو پھر یہ عبادت کو باطل کر دے گا. ہو الحمدللہ یہ نیت مکمل ہو گئی, نہیں ابھی مکمل نہیں ہوئی, سوری. عجب ادلال سے کم والی جو کیٹیگری ہے وہ کیا ہے؟ عجب ہے. عجب کس کو کہتے ہیں؟ اپنے عمل کو عظیم قرار دینا, بڑا قرار دینا, لیکن ادلال کی حد تک نہیں ہے بلکہ اپنے عمل کو بڑا قرار دینا. اب اس کی دو صورتیں ہیں. ایک دفعہ عمل انجام دینے کے بعد عجب پیدا ہو گیا. عجب کی ڈیفینیشن یاد رہے, عجب کو مطلب کیا ہے کہ اپنے عمل کو عظیم قرار دینا, بڑا قرار دینا. خوب ایک دفعہ عجب عمل کے بعد ہے, ایک دفعہ عمل کے ساتھ ساتھ ہے. عمل کے ساتھ ساتھ ہے. اگر کوئی آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ عجب خود عجب اگر ادلال کی حد تک نہ پہنچے تو عجب چاہے ساتھ ساتھ ہو چاہے بعد میں ہو عمل باطل نہیں ہوتا ہے. عجب سے عمل باطل نہیں ہوتا ہے کہ اپنے عمل کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کسی کے لیے اس کام کو انجام نہیں دے رہا ہوں کہ ریاکاری کہلائے, بلکہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں, دل میں خیال آیا کہ کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں, کتنی اچھی عبادت انجام دے رہا ہوں. اپنے عمل کو عظیم قرار دینا, اپنے عمل کو عظیم قرار دینا یہ عجب ہے جو بقول آغا خوئی کے یہ اس کا منشا کیا ہے, یہ کہاں سے ایجاد ہوتا ہے؟ یہ عجب پیدا ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے. جہالت کی وجہ سے عجب پیدا ہوتا ہے کہ انسان خدا کی عظمت اور خدا کے مقام اور منزلت اور عظمت اور نعمتوں سے جاہل ہے, تبھی اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے ایک عظیم کام انجام دیا, میں نے بہت بڑا کام انجام دیا. بس عجب میں عبادت باطل نہیں ہے, کیونکہ اگر کوئی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے باطل ہونے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وہ جو عبادت کے لیے ضروری وہ دو چیزیں ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہی جو بیان کیا کہ فعل کو انجام دینے کا ارادہ ہو اور قرض قربت حاصل ہو جائے, اور وہ یہاں پر عجب میں حاصل ہو رہا ہے لہذا عبادت باطل نہیں ہوگی. مسئلہ نمبر 139 توجہ کریں, بہت آسان مسئلہ ہے, اتنا زیادہ پیچیدہ نہیں ہے. 139 میں فرماتے ہیں کہ نیت کوئی بھی عبادت ہو, وضو کی عبادت ہو, نماز کی عبادت ہو, روزہ ہو, حج, کوئی بھی عبادت ہو, اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وجوب یا مستحب کی نیت کو لے کر آئیں. وجوب یعنی واجب یا مستحب کی نیت کو لے کر آئیں, یہ ضروری نہیں ہے. مثلا نماز ظہر پڑھتا ہوں قربت اللہ, نماز ظہر پڑھتا ہوں قربت اللہ, اگرچہ بعد میں آئے گا نہیں, آگے ظاہر نہیں ہے کہ نیت کس کو کہتے ہیں. یہاں پر اس مسئلے کو آج چلیں اس کی وضاحت کر دوں, پہلے بھی شاید ممکن ہے وضاحت آئی ہو, یاد نہیں مجھے. نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں, نیت کسے کہتے ہیں؟ عبادت میں نیت ضروری ہے. 139 انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے, صرف نیت کا مفہوم اور نیت کا معنی آج بیان کر دوں. نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. مثال دوں میں آپ کو, اذان ظہر ہوئی, میں اپنے بستر سے کھڑا ہوا, واش روم میں جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہوں؟ نماز کا ٹائم ہو گیا, جا رہا ہوں, وضو کروں گا, وضو کر کے نماز پڑھوں گا. اب یہ جو میں بستر سے اٹھا اور غسل خانے کی طرف بڑھا, وضو واش بیسن کی طرف بڑھا وضو کی نیت سے, خود یہ میری حرکت, میرا یہ ایکشن کہ جس کا موٹیویٹر یہ ہے کہ میں وضو کے لیے اٹھ رہا ہوں, یہی نیت ہے.
یہی نیت ہے، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ زبان سے ادا کرنا، دل سے گزارنا، یہ واجب نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، توجہ کیا آپ نے، مستحب بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح نماز میں باوضو ہوں، جیسی اذان ہوئی میں مصلی پر بڑھا، مصلی کی طرف بڑھا تاکہ نماز مغرب کو پڑھوں، اب میں نے اذان دی، اقامت دی، اللہ اکبر، کوئی نیت میں نے نہیں زبان سے ادا کی، لیکن یہ اللہ اکبر میں نے کیوں کہا؟ ایسے ہی قبلہ رخ ہو کر، کھڑے ہو کر اذان مغرب کے وقت میں نے یہ اللہ اکبر کیوں کہا؟ اذان کے لیے، اقامت کے لیے، تسبیح کے لیے، تکبیر کے لیے، کیوں؟ نماز مغرب کی نیت سے۔ اسی کو نیت کہتے ہیں، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ بس نیت کے لیے نہ دل سے گزارنا ضروری ہے، زبان سے ادا کرنا تو بطریق اولا ضروری نہیں ہے۔ بس جتنی بھی عبادتیں ہیں، بلکہ اگر کوئی کہتے ہیں کہ بعض علماء اس بات کے قائل تھے کہ نیت کو زبان سے ادا کرنا مکروہ ہے، یہ آپ کوئی کہتے ہیں اس مکروہ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی کوئی ضعیف سی روایت بھی نہیں ہے کہ زبان سے ادا کرنا نیت مکروہ ہے۔ اگر کوئی کہتے ہیں کہ ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جو زبان سے نیت کرنے کو مکروہ قرار دے۔ ہاں، ایک جگہ حرام ہو جائے گا یا نماز باطل ہو جائے گی، کب؟ جب نماز احتیاط کے لیے اگر انسان نماز احتیاط پڑھنا چاہتا ہے تو وہاں پر نیت باطل، نیت جائز نہیں ہے۔ کیوں نیت جائز نہیں ہے زبان سے ادا کرنا؟ زبان سے ادا، ویسے تو نیت ہوگی، زبان سے نیت ادا کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے زبان سے نیت ادا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ نماز احتیاط در حقیقت اصل نماز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور نماز کے درمیان گفتگو کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، نماز احتیاط سے پہلے زبان سے ادا کرے، وَإِلَّا مباح ہے، حرج نہیں ہے کرنے میں، لیکن بہرحال واجب نہیں ہے۔ صرف ایک مورد ایگزیمپٹڈ ہے جہاں پر مستحب ہے کہ انسان زبان سے نیت کرے، وہ ہے حج۔ آپ کوئی فرماتے ہیں حج میں، وہاں پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ نیت کو زبان سے ادا کرنا یہ مستحب ہے، بلکہ بعض فقہا، حتیٰ شاید ممکن ہے معاصرین میں سے فقہا ہوں کہ جو زبان سے حج میں نیت کو واجب قرار دیتے ہیں، کیونکہ روایت میں اس طریقے سے بیان آیا ہے۔ اب فقی اس کو جج کرے گا کہ آیا اس سے مستحب سمجھ میں آتا ہے یا وجوب سمجھ میں آتا ہے، یہ ان کا کام ہے، لیکن کوئی آگے چیز نہیں فرماتے کہ نہیں، حج میں بھی جو ہے وہ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ واجب نہیں ہے حج میں بھی، لیکن مستحب ضرور ہے۔ بس یہاں تک جو ہے وہ ہمیں نیت کا معنی پتہ چل گیا کہ نیت دل سے گزارنا، زبان سے ادا کرنا بھی ضروری نہیں ہے اور دل میں گزارنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ قصد اور ارادہ، جس قصد و ارادے کی وجہ سے میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں، وہ جو چھپا ہوا ارادہ کہ جس کو اس طریقے سے بیان کیا کہ اگر آپ ایک کام انجام دے رہے ہوں اور کوئی پوچھے کہ کیا کر رہے ہو تو ہم فوراً کہیں کہ بھائی ہم وضو کر رہے ہیں۔ نماز میں تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وضو میں اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا کر رہے ہو، ہم کہیں کہ وضو کر رہے ہیں، اتنا ہی نیت کے لیے کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا ایک سوال ہے وضو سے متعلق، اگر کوئی انسان وضو مستقلاً وضو سے رہنے کی عادت ہو سے، تو وہ جب بھی مثلاً یہ کہ وہ اعمال انجام دے جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے اور وہ اس کے فوراً بعد اٹھ کھڑا ہو اور وضو کرنے کے لیے چلا جائے، تو اب اس وقت اس کے لیے جب وہ وضو کے اعمال انجام دے رہا ہے، اس کے ذہن میں نہ بھی ہو تو اس کی نیت مانی جائے گی کہ یہ وضو دیکھیں وضو میں آگئے خوئی کے لحاظ سے وضو، اگر آپ نے وضو خدا کے حکم کو بجا لانے کی نیت سے اگر آپ نے وضو کیا، یہ وضو کافی ہے، چاہے آپ کا نہ بھی کوئی نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، نہ قرآن پڑھنے کا ارادہ ہے، نہ کوئی کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اور معلوم بھی نہیں کہ وضو اس وقت تک باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، آپ نے کہا کہ بھائی میں ہمیشہ طہارت پر رہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی آگے چیز نہیں، دونوں کے اعتبار سے میں ہمیشہ طہارت پر رہنا چاہتا ہوں، اس نیت سے میں جا کے وضو کر رہا ہوں، یہ خود وضو مستحب ہے، یہ خود وضو مستحب ہے، اور جب یہ وضو مستحب ہے تو آپ کا وضو صحیح ہو گیا۔ جب آپ کا یہ وضو صحیح ہو گیا تو اب آپ دنیا کے سارے وہ کام جس کے لیے وضو کنڈیشن ہے، وضو کرنا ضروری ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگانا ہو، چاہے طواف کعبہ کرنا ہو،
یا جو کام آپ کو انجام دینا ہو وہ سارے کے سارے اس وضو کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں. کون سا وضو؟ جو آپ نے طہارت کی نیت سے. کیا آپ نے کہا کہ میں طہارت وضو ٹوٹ گیا ہے, ابھی صبح کے 8 بج رہے ہیں, یا مثال کے طور پر نماز ظہر اثر پڑھ لی, ابھی شام ہے, ابھی مغرب کے ٹائم میں مثال کے 2 گھنٹے باقی ہے, ہم جو کہ وہ سو کر اٹھے, ہم نے کہا کہ بھائی طہارت پہ رہنے کے لیے میں وضو کرتا ہوں. بالکل یہ وضو ویلڈ ہے, اور اس وضو سے سارے کے سارے آپ نے نیت نہ بھی کی ہو, آپ نے صرف نیت کی کہ میں طہارت پہ رہنا چاہتا ہوں, یہ نیت کافی ہے. اور اس نیت سے ساری کی اگر یہ وضو مغرب تک باقی رہے تو سارے کے سارے کام اسے انجام دیے جا سکتے ہیں. جو الجھن مجھے اس سوال میں وہ یہ تھی کہ جیسے کیونکہ ایک انسان کی عادت بن گئی ہے وضو کرنے کی, تو اس میں جب وہ جا کے کھڑا ہو گیا, ابھی اس کے ذہن میں فوکس نہیں ہے, کافی ہے وضو ہی کر رہا ہے. کافی ہے کیونکہ اس کے بیک آف دا مائنڈ وہ اس نے کیوں یہ عادت بنائی ہے, اس نے یہ عادت اپنی اس لیے بنائی ہے تاکہ طہارت پر رہے, اور یہ کافی ہے وضو کی نیت کے لیے, اور بالکل اچھی عادت ہے, اور نیت بھی بالکل صحیح ہے, اور یہ وضو بالکل ویلڈ ہے, اور سارے اعمال کو اس سے انجام دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا گو کہ خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کی ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ